رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون آمنت بالله صدق الله العظيم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. حاضرین محترم، قرآن عظیم کی تفسیر سورۃ البقرہ ہفتہ وار یہ درس قرآن ہے، اور سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 4 سے آج کا درس انشاءاللہ دیا جائے گا. 3 آیت تک کو آپ نے سورۃ البقرہ کی تفسیر سماعت فرما لی تھی. چوتھی آیت کریمہ اللہ پاک فرماتا ہے کہ والذین یؤمنون، والذین مانتا اور وہ لوگ یؤمنون جو ایمان رکھتے ہیں، بما اس چیز پر انزل الیکا جو تمہاری طرف نازل کیا گیا. اللہ نے اپنے حبیب علیہ السلام کو خطاب فرمایا کہ متقین کی صفات بیان کی جا رہی ہے. متقی کے جو اوصاف ہیں، فرمایا کہ متقی وہ لوگ ہیں جو ایمان رکھتے ہیں بما اس چیز پر انزل الیکا میرے حبیب جو آپ کی طرف نازل کیا گیا، وما انزل من قبلک اور جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا، وبالآخرۃ ہم یوقنون اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں. ایک لفظی معنی ہوا اس کا، وبالآخرۃ معنی اور آخرت پر ہم یوقنون یقین رکھتے ہیں. یہ جو آیت کریمہ ہیں، در حقیقت اس آیت میں اہل کتاب کی وہ مومنین مراد ہیں جو اپنی کتاب پر اور تمام پچھلی آسمانی کتابوں پر اور انبیاء کرام پر نازل ہونے والے صحیفوں پر ایمان لائے اور قرآن عظیم پر بھی ایمان لائے. ما انزل الیکا، 2 چیز اللہ نے فرمایا کہ متقی وہ لوگ ہیں کہ جو ایمان رکھتے ہیں اس پر اے میرے حبیب جو تمہاری طرف نازل کیا گیا، یعنی حضور علیہ السلام پر جو چیز نازل کی گئی اس پر ایمان رکھتے ہیں. اس سے مراد ساری شریعت ہے، چونکہ حضور علیہ السلام پر جو چیز نازل ہوئی وہ 2 طرح سے ہے. اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام جو کچھ بھی کلام فرماتے، شریعت کے حکام بیان فرماتے، جو کچھ بھی بولتے وہ اللہ کی وحی کی طرف سے ہوا کرتا تھا، یعنی اللہ تعالیٰ کے حکم کے تحت آپ کلام فرماتے تھے. اور خود اللہ رب العالمین نے اس بات کو فرمایا کہ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. اللہ پاک فرماتا ہے کہ میرے حبیب کوئی بھی چیز اپنی مرضی اپنی خواہش سے نہیں بولتے، جو بولتے ہیں وہ اللہ کی وحی سے بولتے ہیں، یعنی جو اللہ ان کی طرف وحی فرماتا ہے وہی حضور علیہ السلام کلام فرماتے ہیں. اب دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ جو اپنے محبوب کی طرف وحی فرماتا ہے، جو چیز نازل فرماتا ہے، اس کی 2 صورتیں ہوتی ہیں. ایک تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی طرف جو وحی فرمائی حضرت جبریل کے واسطے سے، حضرت جبریل کے واسطے سے اللہ نے اپنے محبوب کی طرف جو وحی فرمائی جو نازل کیا، اس میں بیچ میں جبریل واسطہ بنے، جبریل لے کر آئے اور پڑھ کر کے سنایا، یہ بنا قرآن.
اس کو کہتے ہیں اصطلاح میں وحی مطلوع، یعنی یہ اللہ کی وہ وحی ہے جس کی تلاوت کی جاتی ہے، وہ بن گیا کیا؟ قرآن۔ دوسرا وہ وحی جو اللہ نے اپنے محبوب سے فرمائی، محبوب کی طرف جو اللہ نے نازل کیا احکام وحی، جس میں جبریل واسطہ نہیں، جبریل واسطہ نہیں، ڈائریکٹ اللہ نے اپنے حبیب کی طرف وحی فرمائی، القا فرمایا، پھر حضور نے وہ کلام فرمایا، ارشاد فرمایا، یہ بنی حدیث، اس کو کہتے ہیں وحی غیر مطلوع، یعنی حضور علیہ السلام کا کلام بھی وحی ہے اللہ تعالیٰ کی۔ ما انزل الیکا میں دونوں چیزیں شامل ہیں، میرے حبیب جو آپ کی طرف نازل کیا گیا، چاہے وہ وحی مطلوع ہو یعنی قرآن ہو، جبریل کے واسطے سے ہو، یا بغیر جبریل کے واسطے سے وحی غیر مطلوع ہو جو اللہ نے ڈائریکٹ آپ کو القا فرمایا۔ ایک مثال دیکھیں، جیسے قرآن عظیم میں ہے خنزیر کا گوشت کھانا حرام ہے، خنزیر کا گوشت کھانا حرام، یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے۔ تو اب خنزیر کا گوشت کھانا حرام ہے، یہ بن گیا قرآن، یہ بھی حضور کی طرف نازل کیا گیا جبریل کے واسطے سے، تو قرآن بنا۔ لیکن کتے کا گوشت کھانا حرام ہے، گدھے کا گوشت کھانا بھی حرام ہے، شیر کا گوشت کھانا بھی حرام ہے، یہ قرآن میں نہیں لکھا ہے، حالانکہ حرام ہے، اس کو حضور نے حرام فرمایا، قرآن میں نہیں لکھا، تو یہ بھی اللہ کی وحی ہے۔ تو یہ وحی غیر مطلوع جس کو ہم کہتے ہیں حدیث رسول۔ تو اب جو اللہ نے فرمایا کہ وما انزل الیکا، متقی وہ لوگ ہیں کہ اے میرے حبیب جو ایمان رکھتے ہیں ان تمام باتوں پر جو تمہاری طرف نازل کیا گیا، چاہے وہ جبریل کے واسطے سے نازل ہوا تو قرآن بنا، یا بغیر جبریل کے واسطے سے نازل ہوا وہ حدیث بنا، یعنی جو قرآن و حدیث دونوں پر بلکہ تمام شریعت اسلامیہ پر ایمان رکھتے ہیں، وہی در حقیقت متقی ہے۔ دونوں چیزیں آ گئی، وما انزل الیکا میں۔ دوسری چیز کیا فرمایا؟ وما انزل من قبلکا، اور اس چیز پر بھی ایمان رکھتے ہیں اے میرے حبیب جو تم سے پہلے نازل کی گئی۔ حضور علیہ السلام سے پہلے جتنے انبیاء کرام تشریف لائے، بعض نبیوں پر کتابیں نازل کی گئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر توریت نازل کی گئی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر زبور نازل ہوئی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل مقدس نازل ہوئی، حضرت داؤد علیہ السلام پر زبور نازل ہوئی، اسی طریقے سے انبیاء کرام پر صحیفے نازل ہوئے، چھوٹی چھوٹی کتابیں رسالے کی شکل میں۔ تو وما انزل من قبلکا میں یہ ساری جتنے بھی انبیاء کرام آئے ان پر جو صحیفے، جو وحی، جو کتابیں نازل ہوئی، سب چیز شامل ہے اس میں۔ وما انزل من قبلکا، اور جو تم سے پہلے کتابیں، صحیفے انبیاء کرام پر نازل کیے گئے ان سب پر متقی ایمان رکھتے ہیں، ان سب پر متقی لوگ ایمان رکھتے ہیں۔ اب یہ بات یہاں یاد رکھنا ہے کہ جس طرح قرآن پاک پر ایمان لانا ہر مکلف پر فرض ہے، اسی طرح پہلی کتابوں پر یعنی توریت و انجیل وغیرہ پر بھی ایمان لانا ضروری ہے جو گزشتہ انبیاء کرام پر نازل ہوئے۔ البتہ ان کے جو احکام ہماری شریعت میں منسوخ ہو گئے ان پر عمل درست نہیں، مگر پھر بھی ایمان لانا ضروری ہے۔ مثلاً پچھلی کئی شریعتوں میں بیت المقدس قبلہ تھا نماز میں، پچھلی شریعت میں، لہٰذا اس پر ایمان لانا تو ہمارے لیے ضروری ہے، مگر عمل یعنی بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا جائز نہیں، یہ حکم منسوخ ہو چکا ہے۔ پچھلی شریعتوں پر ایمان لانا ضروری ہے، وہ شریعت حق تھی، وہ کتاب حق تھی، اللہ کی جانب سے نازل ہوئی تھی، لیکن ان پر عمل نہیں کرنا ہے، جو احکام منسوخ ہو گئے ان پر عمل نہیں کرنا ہے، تو عمل صرف شریعت محمدی پر کرنا ہے۔ سمجھ رہے نا؟ پچھلی کتابوں پر ایمان لانا ضروری اس طرح ہے کہ ہم پر لازم ہے ہم مانے وہ کتابیں جو اللہ نے انبیاء کرام پر نازل فرمائی وہ حق تھی، اللہ کی جانب سے تھی، سچی تھی، یہ تو ماننا ضروری ہے ہر مسلمان کے لیے، چونکہ اگر کسی ایک کتاب کا انکار کیا تو پھر سارے دین کا انکار ہو جائے گا، قرآن کا بھی انکار ہو جائے گا۔ یہ ایمان لانا ضروری ہے، لیکن عمل جو کیا جائے گا وہ کس پر؟ صرف قرآن عظیم پر عمل کیا جائے گا، چونکہ پچھلی تمام کتابیں، تمام شریعتیں سب منسوخ ہو گئی۔ منسوخ کا مطلب یہ نہیں کہ وہ غلط تھی، نہیں، بلکہ ان کا حکم ختم ہو گیا، اب ان کے حکم پر عمل نہیں کیا جائے گا، عمل صرف اور صرف قرآن عظیم پر اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر کیا جائے گا۔
دو چیزیں آپ سمجھ گئے کہ ایمان لانا ہمارے لیے دونوں چیزیں، ایک تو جو حضور کی طرف نازل ہوا قرآن و حدیث وغیرہ اس پر بھی ایمان لانا ضروری ہے، اور اس پر عمل کرنا بھی ضروری ہے، یہ بھی جان لیں۔ جو حضور پر وما انزل الیک مانے کہ جو محبوب تمہاری طرف نازل کیا گیا، اس پر ایمان لانا بھی ضروری اور اس پر عمل کرنا بھی ضروری، اور وما انزل من قبل کا جو حضور سے پہلے نازل کیا گیا ان پر صرف ایمان لانا ضروری ہے، عمل نہیں کیا جائے گا، ان پر عمل نہیں کیا جائے گا۔ تو دو چیزیں بتائی جو حضور پر نازل ہوئی اور جو حضور سے پہلے نازل ہوئی۔ اب اگر علماء نے فرمایا کہ اگر حضور کے بعد کوئی نبی آنا ممکن ہوتا، کوئی شریعت آتی، کوئی کتاب آتی تو اس پر بھی ایمان لانا ضروری ہوتا۔ اگر حضور کے بعد کوئی اور کتاب آتی، جس طرح حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک جتنی کتابیں صحیفیں آئیں سب پر ایمان لانا ضروری ہو گیا۔ اگر حضور کے بعد کوئی اور نبی آتا، کوئی اور کتاب آتی تو ان کتابوں پر بھی، اس نبی پر بھی ایمان لانا ضروری ہوتا، لیکن اللہ نے دو ہی چیز فرمایا کہ میرے حبیب جو تم پر نازل کیا گیا اور تم سے پہلے، بات کا ذکر ہی ختم۔ تو اس آیت کریمہ میں یہ آیت کریمہ در حقیقت ختم نبوت کی بہت بڑی دلیل ہے کہ حضور السلام کی ذات اقدس پر نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ اب نہ کوئی نبی آئے گا، نہ کوئی کتاب آئے گی، نہ کوئی صحیفہ اللہ کی جانب سے آئے گا۔ یعنی گویا کہ قرآن عظیم کی یہ پہلی آیت ہے جو ختم نبوت پر، بہت سارے قرآن میں آیتیں ہیں جو ختم نبوت پر دلیل ہے۔ کس طرح اس آیت میں ضروری قرار دیا گیا کہ جو وحی آپ پر نازل ہوئی اس پر ایمان لائے، اور جو وحی آپ سے پہلے نازل ہوئی اس پر ایمان لائے، اور اگر آپ کے بعد بھی وحی کا نزول ممکن ہوتا تو بعد میں آنے والی وحی پر بھی ایمان لانا ضروری ہوتا۔ اس سے معلوم ہوا کہ خاتم النبیین کے بعد ہمیشہ کے لیے نزول وحی کا سلسلہ ختم ہو گیا اور آپ پر نبوت ختم ہو گئی۔ آپ کے بعد کوئی نبی یا رسول مبعوث نہیں ہوگا، اور قرب قیامت جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے تو کوئی نیا نبی بن کر نہیں آئیں گے، نہ نئی شریعت لائیں گے، نہ نئی کتاب لے کر آئیں گے، وہ تو نبی پہلے بن چکے، وہ نئے نبی نہیں بلکہ اب آئیں گے، آسمان سے نزول فرمائیں گے تو وہ خود اپنی نبوت کا پرچار نہیں کریں گے بلکہ ہمارے نبی کی امتی کی حیثیت سے تشریف لائیں گے، اور دین عیسوی کی تبلیغ نہیں، دین محمدی کی تبلیغ فرمائیں گے۔ تو یہ نئے نبی نہیں۔ تو یہ آیت کریمہ بھی آپ یاد رکھ لیں کہ حضور کے ختم نبوت پر بہت بڑی دلیل ہے۔ اللہ نے فرما دیا کہ مسلمان کے لیے وہی ضروری ہے جو پہلے ایمان لائے پہلی وحیوں پر اور جو حضور پر نازل ہوئی ہے، اس کے بعد اب کوئی کتاب کوئی نبی نازل نہیں ہوگا تو ایمان لانا بھی ضروری نہیں۔ اب اس کے بعد بھی جو نبوت کا دعویٰ کرے گا یقیناً وہ جھوٹا ہوگا، کذاب ہوگا، اس کی نبوت قبول نہیں کی جائے گی۔ پھر اللہ پاک نے فرمایا اولئک، آیت نمبر 5، علی ھدی من ربہم، اولئک مانے یہی لوگ ہیں، علی مانے ہوتا پر، ھدی من ربہم اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہیں۔ مفلحون معنی ہوتا ہے کامیاب، اولئک کا معنی ہوتا ہے اور یہی وہ لوگ ہیں، ہم جو المفلحون جو کامیاب ہیں۔ کن لوگوں کے بارے میں فرمایا اللہ پاک نے؟ یعنی وہ لوگ جن کے اوصاف کا بیان ہوا۔ وہ کیا بیان ہوا؟ یہاں سر مومنین کی جو صفات بیان کی گئی، مثلا غیب پر ایمان لانا، الذین یؤمنون بالغیب جو پیچھے درس میں اپنے سنا، نماز قائم کرنا، ویقیمون الصلاۃ، اللہ کے دیے ہوئے سے خرچ کرنا، ومما رزقناہم ينفقون، یہ مومنین کی صفات ہیں، ان کی کمال اللہ نے بیان فرمایا۔ اور جو حضور پر اترا اور جو سابقہ رسولوں پر اترا سب پر ایمان لانا، اور دار آخرت پر یقین رکھنا، عقیدہ رکھنا وغیرہ، فرمایا کہ جن کے اوصاف یہ ہوں گے یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے عطا کردہ ہدایت پر ہیں، اور یہی لوگ جہنم سے نجات پا کر اور جنت میں داخل ہو کر کامل کامیابی حاصل کرنے والے لوگ ہیں۔ سمجھ رہے کون لوگ ہیں؟ جن کے اوصاف اللہ نے بیان فرمایا۔ تو
اب کامیابی کا مدار جو ہے نا، دیکھیں ایک تو ہوتا ہے کامیابی کا مدار، ہم کس کو کامیابی سمجھتے ہیں؟ ہمارے نزدیک کامیابی کا مدار دوسرا ہے، اللہ اس کے رسول کے نزدیک کامیابی کا مدار کچھ اور ہے جو اس میں اللہ نے بیان فرما دیا۔ دنیا داروں کے نزدیک کامیابی کا مدار کیا ہے پتہ ہے؟ ہمارے نزدیک کامیابی کا مدار ہے، ایک بچہ جب اسکول میں ایڈمیشن لیتا ہے اس کے ذہن میں کیا ہوتا ہے؟ میں ڈاکٹر بننا، آپ ڈاکٹر کی محفل ہے تو اس کے پیچھے محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، دنوں رات ایک کر دیتا ہے، وقت لگاتا ہے، مال لگاتا ہے، محنت لگاتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، حتیٰ کہ ایک اس کی منزل ہوتی ہے کہ ہمیں ڈاکٹر بن کر کے کرسی پر بیٹھنا ہے، مریضوں کو چیک کرنا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اس کے پیچھے محنت کرتا ہے، جس دن وہ اس کو ڈاکٹریٹ کی ڈگری مل جائے گی اور کرسی پر بیٹھ کر مریض کو چیک کرنا شروع کر دے گا، وہ سمجھ جائے گا کہ ہم کامیاب ہو گئے۔ یہ تو ہوتا ہے نا، وہ کیا سمجھ جائے گا کہ ہم کامیاب ہو گئے۔ ایک بندہ الیکشن لڑتا ہے، سیاسی آدمی ہے اور خوب بھاگو دوڑ کرتا ہے، جس دن کامیابی کا رزلٹ آیا اور وہ کامیاب ہو گیا، حاکم بن گیا، حکمران بن گیا، وہ سمجھ جاتا ہے کہ ہم کیا ہو گئے؟ کامیاب ہو گئے۔ یہ ہماری کامیابی کا مدار ہے۔ ایک بندہ خوب دن رات محنت کر کے مال کماتا ہے، اس کی منزل یہ ہوتی ہے کہ خوبصورت گھر ہو جائے، بڑا گھر ہو جائے، کیا کہتے ہیں، اور کیا گاڑی بھی ہو جائے، جس دن وہ اس کو حاصل کر لیتا ہے تو سمجھتا ہے کہ ہم کیا ہو گئے؟ کامیاب۔ یہ ہماری کامیابی کا مدار ہے، اللہ اس کے رسول کی کامیابی کا مدار یہ نہیں۔ اللہ اس کے رسول کی نزدیک کامیابی کا مدار یہ نہیں ہے جس کو ہم کامیابی سمجھتے ہیں۔ یہ سب تو عارضی چیزیں ہیں میرے عزیز، یہ عارضی چیزیں، یہ کامیابی نہیں۔ کامیابی تو اس کو کہتے ہیں اصل جو ہمیشہ ہمیشہ تمہارے ساتھ رہے۔ آپ اگر ڈاکٹر بن کر کرسی پر بیٹھ گئے کتنا دن بیٹھیں گے یہ تو بتائیں؟ ابھی آنکھ بند ہوئی ساری ختم کہانی۔ آپ نے اگر مکان بنا دیا، دکان بنا دیا، گاڑی لے لی، کتنا دن رہیں گے؟ آنکھ جیسے بند ہوئی سب ختم ہو جائے گی، سب ختم ہو جائے گی۔ آپ اگر حکمران بن کر کرسی پر بیٹھ گئے، بادشاہ بن گئے کسی ملک کے، کتنا دن روح نکل گئی، کہانی ختم ہو گئی۔ تو کامیابی تو آپ کے ہمارے ساتھ ہمیشہ آپ کے ساتھ نہ رہی، وہ کامیابی جو آپ کے ساتھ ہمیشہ رہے، کبھی ختم نہ ہو۔ اللہ اس کے رسول کے نزدیک اصل کامیابی وہ ہے۔ وہ کون سی کامیابی ہے؟ قرآن عظیم میں اللہ پاک نے خود فرمایا ہے فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ اللہ پاک فرماتا کامیابی سنو، جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، اللہ رب العالمین فرماتا فقد فاز، حقیقتاً یہی بندہ کامیاب ہے۔ سبحان اللہ، حقیقتاً کون کامیاب ہے؟ جو جہنم سے دور رکھا گیا۔ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، اللہ پاک فرماتا اللہ کے نزدیک کامیابی کیا ہے؟ اور جنت میں داخل ہو گیا، فقد فاز، حقیقتاً یہی کامیاب ہے، حقیقتاً یہی کامیاب ہے۔ چونکہ جنت میں گیا اب ہمیشہ جنت میں رہے گا، جو ایک بار جنت میں چلا گیا کبھی نکلے گا نہیں، تو یہ وہ کامیابی ہے جو ہمیشہ ہمیشہ اس کے ساتھ رہے گی، جس کامیابی کے طرف تمہیں اللہ اس کی رسول بلا رہی ہے۔ تو میرے عزیزوں، یہ سب عارض چیزیں ہیں، ہم پانے کے بعد بھی خوش نہ رہیں کہ کامیاب ہو گئے، کیونکہ یہ ساری چیزیں ہم سے چھوٹ جائیں گی، رخصت ہو جائیں گی۔ ہم اس کامیابی کو پانے کی کوشش کریں جو اصل کامیابی ہے، جس کو اللہ اس کے رسول کامیابی فرماتے ہیں، وہ جنت میں داخلہ ہے، جہنم سے بچ جانا ہے۔ اور آپ سب کو پتا ہے اس کامیابی کو پانے کے لیے، اس کامیابی کو پانے کے لیے پھر نیک اعمال کثرت کے ساتھ کرنا ہوگا، اپنے ایمان عقیدے کی حفاظت کرنا ہوگا، نمازوں کی پابندی کرنا ہوگا، قرآن کی تلاوت کرنا ہوگا، سچائی اختیار کرنا ہوگا، برائیوں سے بچنا ہوگا۔ اس کامیابی کو پانے کے لیے، اس کامیابی کو پانے کے لیے، عارضی کامیابی پانے کے لیے نہیں، حقیقی کامیابی کے لیے نیک اعمال کرنا، اپنی زندگی کو چینج کرنا ہوگا تاکہ ہم اصل کامیابی تک پہنچ جائیں۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا جو نماز قائم کرتے ہیں، غیب پر ایمان رکھتے ہیں، صدقات و خیرات کرتے ہیں اور تمام کتابوں پر، شریعتوں پر ایمان رکھتے ہیں، یقین رکھتے ہیں، اولئک علی ھدی من ربہم، در حقیقت یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں، واولئک هم المفلحون، اور یہی لوگ کامیاب ہیں۔ اللہ ہمیں ایسی کامیابی عطا فرما دے۔
اس آیت میں مفلحون ہے، مفلحون کامیاب ہونے والے، فلاح سے بنا ہے، فلاح سے مراد کامیابی ہے جو متقین کو ہی حاصل ہے، اصل کامیابی تو متقی پرہیزگاروں کو حاصل ہے، ہاں اصل کامیابی تو ہر مسلمان کو حاصل ہے، اگرچہ وہ گناہگار ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ ایمان بذات خود ایک بہت بڑی کامیابی ہے، جو بندہ مسلمان ہے، مومن ہے نا، ایک بہت بڑی کامیابی ہے، اور جنت میں داخل ہونے کا سب سے بڑا سبب وہ ایمان ہے، ایمان کے بغیر کوئی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا ہے۔ فرمایا کہ مسلمان کو وہ بہرحال اس کو کامیابی ایک طرح سے ہے، اگر صاحب ایمان ہے وہ اس طرح کامیاب ہے کہ اگر ایمان کے ساتھ دنیا سے گیا تو جنت میں داخل ہونا اس کا طے ہے، اگرچہ گناہگار ہے تو سزا پا سکتا ہے، جہنم میں جا سکتا ہے، لیکن ایمان کی کامیابی ہے تو پھر انشاءاللہ وہ جنت میں ضرور جائے گا۔ اس کے بعد اگلی آیت کریمہ آیت نمبر 6، دیکھیں یہاں تک جو ہے نا یہ 3 آیتوں میں مومنین کی، متقین کی صفات کا، یعنی ایمان والوں کی اوصاف بیان کیے گئے 3 آیت میں۔ اس کے بعد اگلی 2 آیت جو آ رہی ہے آیت نمبر 6 اور 7، اس میں کافروں کا ذکر کیا جا رہا ہے، جو کھلے چھپے دونوں اعتبار سے کافر ہیں، دل میں بھی کفر ہے اور زبان پر بھی کفر ہے، جیسے ہمارے یہاں مشرکین ہیں، یہ کھلے ہوئے کافر ہیں، یعنی چھپے ہوئے بھی کھلے ہوئے بھی، ہر طرح سے یہ کافر ہیں۔ اب 2 آیت کریمہ میں ان کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ فرمایا کہ اللہ پاک نے ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ کفروا جنہوں نے کفر کیا، یا دوسرا معنی یہ کہہ لیں کہ جن کی قسمت میں کفر ہے، سواء علیہم انہیں برابر ہے، انذرتہم میرے حبیب چاہے تم ان کو ڈراؤ، ام لم تنذرہم یا ان کو نہ ڈراؤ، یعنی نصیحت کرو یا نصیحت نہ کرو، لا یؤمنون وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ اس آیت کریمہ میں کس چیز کا ذکر کیا گیا؟ دیکھیں ہمیشہ ایک بات یاد رکھ لینا کہ تعرف الاشیاء بازدادها، ایک مقولہ ہے عربی کا کہ چیزیں جو ہیں نا اپنے مخالف سے پہچانے جاتی ہیں۔ دن کی اہمیت رات سے ہوتی ہے، رات کی اہمیت دن سے ہوتی ہے، روشنی کی اہمیت تاریکی سے معلوم ہوتی ہے، تاریکی کی اہمیت روشنی سے معلوم ہوتی ہے، سفید اجلے کی اہمیت کالے سے معلوم ہوتی ہے۔ تو اب یہاں پر کیا ہوا، چونکہ ہر چیز اپنے مخالف سے پہچانی جاتی ہے، ان کی پہچان دن کی پہچان رات سے، اچھائی کی پہچان برائی سے ہوتی ہے، اسی لیے اہل ایمان کے بعد کافروں اور منافقوں کے افعال اور انجام کا ذکر کیا گیا تاکہ پہچان بھی ہو جائے اور انسان کے سامنے تمام راہیں نمایاں ہو جائیں۔ اللہ نے ایمان والوں کا ذکر کرنے کے بعد کافروں کا ذکر کیا۔ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے، اے میرے پیارے حبیب علیہ السلام، وہ لوگ جن کی قسمت میں کفر ہے، جن کی قسمت میں کفر ہے، جیسے ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ، ربیہ، وہ مکہ کے بڑے بڑے شورما وغیرہ کفار، اللہ پاک فرمائے ان کے لیے برابر ہے، آپ انہیں اللہ کے عذاب سے ڈرائیں، نصیحت کریں یا نہ کریں، ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، یہ کسی صورت میں ایمان لائیں گے نہیں، کیونکہ ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کو پہلے ہی سے معلوم ہے کہ یہ ایمان سے محروم رہیں گے، ان کا تذکرہ ہے۔ جن کا خاتمہ کفر پر ہونا طے ہے، اللہ کے علم میں ہے کہ یہ بدبخت ان کی قسمت میں کفر ہے، یہ کبھی بھی ایمان نہیں لائیں گے۔ اس آیت کریمہ میں ان کا تذکرہ ہے، جیسے ابو جہل، ابو لہب وغیرہ، تو اللہ پاک نے فرمایا کہ آپ کا ڈرانا نہ ڈرانا ان کے لیے برابر ہے۔ جو جن کی قسمت میں کفر ہے، یہ طے ہے علم الہی میں کہ کفر پر مرے گا، ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائے گا، تو پھر انہیں نصیحت کرے نہ نصیحت کرے، چونکہ نصیحت کریں گے تو قبول بھی نہیں کریں گے، ان کے لیے کیا دونوں چیزیں برابر ہیں۔ تفسیر ابن کثیر میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی خواہش تھی، میرے سرکار یہ چاہتے تھے کہ سب لوگ مسلمان ہو جائیں،
حضور دنوں رات جو محنت کرتے تھے، تبلیغ کرتے تھے، کوڑتے تھے، پتھر کھاتے تھے، مار کھاتے تھے، تانا اور گالیاں کھاتے تھے، وہ کس کے لیے؟ وہ اسی کے لیے تاکہ یہ لوگ جو ہے نا سب مسلمان ہو جائیں، سب جنت میں جائیں، کوئی جہنم میں نہ جائے۔ اتنی زیادہ محنت میرے آقا علیہ السلام تبلیغ دین پر کیا کرتے تھے، رب العالمین نے خود فرمایا 16ویں پارے میں سورۃ الکہف میں کہ لعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا، میرے حبیب کہیں ان کے پیچھے تم اپنی جان نہ دے بیٹھو، مارے افسوس کی اگر ایمان نہیں لائے۔ یعنی آپ اتنی محنت کرتے ہیں ان کے پیچھے پھر بھی ایمان نہیں لاتے ہیں، اللہ پاک فرماتے ہیں اتنی محنت کرتے ہو کہیں تم اپنی جان نہ دے بیٹھو۔ حضور کی خواہش تو یہ تھی کہ سب لوگ کیا ہو جائیں؟ مسلمان ہو جائیں، کوئی ایمان سے محروم نہ رہے اور ہدایت پر آپ کی اتباع کرے۔ لیکن اللہ پاک نے فرمایا کہ میرے حبیب یہ ایمان نہیں لائیں گے مگر پہلے جس کے حق میں اللہ کی طرف سے سعادت لکھی ہو۔ ایمان سے محروم کفار کے بارے میں معلوم ہونے کے باوجود بھی انہیں تبلیغ کرنے کا حکم اس لیے دیا گیا تاکہ ان پر حجت پوری ہو جائے اور قیامت کے دن ان کے لیے کوئی عذر باقی نہ رہے اور وہ یہ نہ کہہ سکے کہ ہمیں تو کوئی بتانے والا نہ رہا۔ اب سوال یہ ہوتا ہے جب اللہ کو بھی پتا ہے اور اللہ کے رسول کو بھی پتا ہے کہ ہم ابو جہل کو دعوت دین تو دے رہے ہیں لیکن یہ مانے گا نہیں، ابو لہب کو ہم تبلیغ تو کر رہے ہیں لیکن یہ اسلام نہیں قبول کرے گا، تو پھر تبلیغ کرنے کا فائدہ کیا ہوا؟ کیوں حکم دیا جا رہا ہے کہ پھر بھی آپ تبلیغ کریں، پھر بھی انہیں دعوت دیں؟ پتا ہے اللہ تعالیٰ کو، اللہ کے رسول کو بھی پتا ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے میرے عزیزوں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو تبلیغ کا حکم دیا کہ اگر حضور تبلیغ نہ کرتے اور آخرت میں جب یہ جہنم میں جاتے تو یہ کفار کہتے کہ مالک کاش ہمارے پاس کوئی نصیحت کرنے والا آتا، کوئی دین کی دعوت دینے والا آتا، کوئی کفر سے چھڑانے والا آتا تو ہم بھی مسلمان ہو کر کے جنت کے حقدار بنتے۔ یہی کہتے نا بعد میں ہمارے پاس تو کوئی آیا نہیں۔ یہ انہیں جو دعوت دین دی جا رہی ہے ان پر حجت قائم کرنے کے لیے تاکہ قیامت کے دن یہ کہہ نہ سکے کہ ہمارے پاس کوئی ڈر سنانے والا نہ آیا، ہمیں کوئی تبلیغ کرنے والا نہ آیا، ان کے پاس کوئی عذر باقی نہ رہے۔ بلکہ اللہ تعالیٰ کے دستور ہے، یاد رکھنا سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 134 میں اللہ پاک نے فرمایا کہ وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكْنَاهُمْ بِعَذَابٍ مِّن قَبْلِهِ لَقَالُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ مِن قَبْلِ أَن نَّضِلَّ وَنَخْزَىٰ۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ اگر ہم ان کو عذاب دیتے، عذاب دے کر کے ہلاک کرتے، عذاب دے کر کے انہیں ہلاک کر دیتے اس سے پہلے کہ ہم رسول بھیجیں، یعنی رسولوں کو بھیجنے سے پہلے اگر ان کافروں کو ان کے کفر و شرک کے سبب عذاب دے کر ہلاک کر دیتے تو کافر کیا کہتے؟ لقالو، تو کافر ضرور یہ کہتے کہ اے ہمارے رب کیوں تو نے ہماری طرف کوئی رسول نہ بھیجا کہ وہ رسول ہمیں تبلیغ کرتا، ہم اس کی پیروی کرتے، آج یہ دن ہمیں عذاب کا، ذلت و رسوائی کا دن دیکھنا نہ پڑتا۔ کافر یہ ضرور کہتے لیکن اللہ نے پیغمبروں کو بھیج کر کے جو ان کا عذر تھا سب ختم کر دیا، پیغمبروں نے دعوت دی، تبلیغ کیا، اب ان پر حجت قائم ہو گئی، اب یہ آخرت میں کہہ نہیں سکیں گے کہ ہمارے پاس کوئی ڈر سنانے والا نہ آیا، کوئی تبلیغ دین کرنے والا نہ آیا۔ اسی لیے اللہ نے اپنے حبیب کو حکم دیا کہ میرے محبوب اگرچہ یہ ایمان نہیں لائیں گے، انہیں نصیحت کرنا نہ کرنا دونوں برابر ہے، لیکن آپ اگر انہیں تبلیغ کریں گے تو آپ کو تبلیغ دین کرنے کا ثواب بہرحال ملے گا۔ نیز انہیں تبلیغ کرنے سے ایک فائدہ یہ بھی حاصل ہوگا کہ اگرچہ وہ ایمان نہیں لائیں لیکن حضور اسلام کو انہیں تبلیغ کرنے کا ثواب ضرور ملے گا، اور یہ بات ہر مبلغ کو پیش نظر رکھنا چاہیے۔ ہم جس کو سمجھا رہے ہیں مانے نہ مانے اس کا مقدر ہے، لیکن ہمارے سمجھانے کا، ہمیں تو دعوت دینے کا، نصیحت کرنے کا فیض تو ملے گا، ثواب تو بہرحال ملے گا۔ اس لیے اللہ پاک نے فرمایا ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، سواء علیہم، ان پر برابر ہے، انذرتہم، چاہے آپ انہیں ڈرائیں، ام لم تنذرہم، یا انہیں نہ ڈرائیں، لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ یہ ان بدبخت کافروں کے بارے میں نازل ہوئی جن کا خاتمہ کفر پر ہونا طے تھا، جن کے مقدر میں کفر ہی کفر تھا، ایمان نہیں۔ اس کے بعد فرما آیت نمبر 6 میں، آیت نمبر 7 میں ختم اللہ علی قلوبہم
وہ ایمان کیوں نہیں لائیں گے؟ ایک سوال ہے. جب حضور نصیحت کر رہے ہیں تو ایمان کیوں نہیں لائیں گے؟ اللہ پاک نے اس کا جواب دیا، اس لیے ختم اللہ نے مہر لگا دی ہے علی قلوبہم، ان کے دلوں پر، ان کافروں کے جو ایمان نہیں لا رہے ہیں، جن کے قسمت میں کفر ہی کفر ہے، فرمایا کہ اللہ نے مہر لگا دی ہے علی قلوبہم، ان کے دلوں پر، وعلی سمعہم، اور ان کے کانوں پر، وعلی ابصارہم غشاوہ، اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے. ابصار کہتے ہیں آنکھ اور غشاوہ کہتے ہیں پردہ. وعلی ابصارہم، اور ان کی آنکھوں پر، غشاوۃ، پردہ ہے. جب انسان کی نگاہوں کے سامنے پردہ پڑ جاتا ہے تو اس کو کچھ دکھائی نہیں پڑتا ہے. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے جن کا ذکر ہو رہا ہے، ان کافروں کے لیے عذاب عظیم، عظیم کہتے ہیں بڑا، ان کے لیے بڑا عذاب ہے. ان کے لیے کیا ہے؟ بڑا عذاب ہے. تو اللہ تعالیٰ نے دیکھیں ان کے دلوں پر بھی اللہ نے مہر لگا دی، ان کے کانوں پر بھی مہر لگا دی. چونکہ کوئی بات انسان نصیحت حاصل کرتا ہے تو سب سے پہلے وہ کان سے سنتا ہے، کان کے ذریعہ سے اس کے دل میں اترتا ہے تو دل میں جا کر کے اثر کرتا ہے. جب بندہ سنے گئے نہیں تو دل میں کیا جائے گا؟ سب سے پہلا درجہ تو کان ہے. آپ کو کوئی نصیحت کریں گے تو پہلے کان سے سنیں گے، پھر دل میں بیٹھائیں گے، پھر جا کر عمل کریں گے. اور ہم نے کان ہی بند کر دیا ہے کہ سننا ہی نہیں ہے. جب سنیں گے نہیں، آپ کے دل میں جائے گا نہیں، آپ کا دل عمل کرنے کے لیے کہے گا نہیں تو آپ کریں گے نہیں. بات تو ہی نہیں. پہلا درجہ کس کا ہے؟ کان کا. جیسے برائی شروع ہے، زنا کاری، بدکاری، کیا فرمایا ہے؟ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا، زنا کے قریب مت جاؤ، قریب مت جاؤ، یہ بری چیز ہے. تو قریب جانا، دیکھیں سب سے پہلے علماء نے کیا فرمایا کہ نگاہیں بہکتی ہیں، اس کے بعد خیالات بھٹکتے ہیں، دل میں وسوسے آتے ہیں، پھر جا کر کے شرمگاہ بہکتی ہے. تو دروازہ پہلا کیا ہے؟ نگاہ. اس لیے فرمایا کہ یہی بند کر دو. زنا کرنے کی دور کی بات ہے، اس کے قریب مت جاؤ، یعنی دیکھنا، بات کرنا، کلام کرنا جو زنا کے اسباب بنے اس سے بھی دور رہو. جہاں سے شروعات ہوتی ہے دیکھنے سے. جب بندہ آنکھیں بند کر لے گا، دیکھے گا نہیں، سنے گا نہیں غیر محرم عورتوں کی بات کو، تو پھر اس کی شرمگاہ نہیں بہکے گی، اس کا دل نہیں بہکے گا. تو یہاں پر کافروں کا حال یہ بتایا گیا کہ کافروں کا پہلے کان، پھر اس کے بعد دل. تو فرمایا اللہ نے کہ ہم نے ان کے دلوں پر بھی مہر لگا دیا، ان کے کانوں پر بھی مہر لگا دیا. اب یہ حق کو سنتے نہیں ہیں، قبولیت کا سننا نہیں سنتے ہیں، نہ یہ اپنے دل میں حق کو قبول کرتے ہیں، اسلام کو قبول کرتے ہیں، نہ یہ سنتے ہیں. اب ان کافروں کا ایمان سے محروم رہنے کا سبب یہ ہے کہ اللہ نے ان کے دلوں اور کانوں پر مہر لگا دی ہے، جس کی وجہ سے نہ یہ حق سمجھ سکتے ہیں، نہ سن سکتے ہیں، اور نہ ہی اس سے نفع اٹھا سکتے ہیں. اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا ہے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی آیات اور اس کی وحدانیت کے دلائل دیکھ نہیں سکتے، اور ان کے لیے آخرت میں بہت بڑا عذاب ہے. اللہ نے فرمایا کہ آنکھوں پر بھی ہم نے پردہ ڈال دیا ہے. اگرچہ دنیا کی ساری چیزیں دیکھتے لیکن عبرت کی نگاہ سے نہیں دیکھتے ہیں نا. اگر یہ عبرت کی نگاہ سے دیکھتے اور پردے ہٹ جاتے تو آسمان کو دیکھ کر اللہ کا وجود پتہ لگا لیتے، سورج کو دیکھ کر کے اللہ کا پتہ لگا لیتے، چاند کو دیکھ کر اللہ کی معرفت حاصل کر لیتے، خود اپنی تخلیق کو دیکھ کر کے کہ ہم کو اللہ نے کیسے پیدا کیا، کیا تھے کیا نہیں تھے. یہ ساری چیزیں آپ اما پارہ کی تفسیر میں سن چکے ہیں. وفی انفسکم افلا تبصرون، اللہ پاک فرماتا ہے کہ تمہارے ذات میں، تمہارے وجود میں خود اللہ کی قدرت کی بے پناہ دلیلیں ہیں. کیوں نہیں دیکھتے ہو؟ کیوں نہیں دیکھتے ہو؟ تو یہ ظاہری نگاہ سے سب کچھ دیکھتے تھے، لیکن چونکہ ان کی آنکھوں پر اللہ نے پردہ ڈال دیا، اب یہ حقیقی نگاہ سے دیکھ نہیں پاتے، اور اس وجہ سے یہ دلائل اللہ کے وجود پر، معرفت پر قائم نہیں کر پاتے ہیں، حق کا دیکھنا نہیں دیکھ پاتے ہیں. اس وجہ سے ایمان کو قبول نہیں فرماتے ہیں، نہیں کرتے ہیں. یہ سبب بتایا گیا. پھر اللہ نے فرمایا ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے. یہ بات یاد رہے کہ جو کافر ایمان سے محروم رہے، ٹھیک ہے، جیسے ابو لہب، ابو جہل وغیرہ، ان پر ہدایت کی راہیں شروع سے بند نہ تھی، ورنہ وہ اس بات کا بہانہ بنا سکتے تھے. سمجھ رہے؟ اب یہ سوال ہوا کہ یہ کافر، اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب اللہ نے مہر لگا دیا ان کے دل پر،
اللہ کی جانب سے، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ پھر اب وہ ایمان نہیں لا رہے تو ان کا قصور کیا ہے؟ وہ تو کہہ دیں گے نا کہ وہ ہمارے دل پر تو مہر لگا دیا تھا اللہ نے، تو ہم کیسے ایمان لاتے؟ ان کا قصور کیا ہے؟ وہ کہہ سکتے تھے۔ تو یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو شروع سے ان کے دل پر مہر نہیں لگائی گئی تھی، شروع سے نہیں، بلکہ ان کے کفر، شرک، عناد، سرکشی، حق کی مخالفت، انبیاء کی عداوت کے انجام کے طور پر ان کے دلوں اور کانوں پر مہر لگی اور آنکھوں پر پردے پڑ گئے۔ یہ ایسے ہیں جیسے کہ ایک مثال دے کر، دنیا کی مثال دے کر، کوئی شخص ڈاکٹر دوائی بتائیں تو ڈاکٹر کی مخالفت کرے، ڈاکٹر کی مخالفت کرے اور زہر قاتل کھا لے، ڈاکٹر کہے کہ یہ مت کھانا، تو جا کر کے اٹھا کر کے زہر پی لیا، اور اس کے لیے پھر اب دوا مانگنے کے لیے آتا ہے، تو بتاؤ زہر پی لیے تو کیا دوا فائدہ مند ہوگی؟ نہیں ہوگی۔ اور طبیب کہہ دے کہ اب یہ تندرست نہیں ہو سکتا ہے چونکہ اب یہ زہر پی لیا ہے، تو حقیقت میں اس حال تک پہنچانے میں اس آدمی کی اپنی کرتوتوں کا ہاتھ ہے، نہ کہ طبیب کا ہاتھ ہے۔ ڈاکٹر کا اس میں ہاتھ نہیں، خود انسان اپنے پیر پر کلہاڑی مار لے رہا ہے تو اس کا ہاتھ قصور ہے، لہٰذا وہ خود ہی ملامت کا مستحق ہے، طبیب پر اعتراض نہیں کر سکتا۔ اسی طرح یہ بدبخت انہوں نے گویا کہ جو کفر کا زہر پیا ہے، اللہ نے مہر کیوں لگا دی؟ اس کے پیچھے راز یہ تھا کہ یہ بدبخت انبیاء کی مخالفت کرتے تھے، نبی کریم کی گستاخی کرتے تھے، حق کی مخالفت کرتے، سرکشی کرتے، عناد کرتے، حضور کو تکلیف دیتے، یعنی اتنا حد کر دیا انہوں نے حضور کو ستانے میں، کفر، عناد میں، سرکشی کرنے میں، کہ اللہ رب العالمین نے پھر ان کے دلوں پر ان کی کرتوتوں کے سبب مہر لگا دی کہ اب تم جاؤ ایمان نہیں لاؤ گے، اب تم ایمان نہیں لاؤ گے۔ اب ایک مثال دیکھیں، ایک باپ ہے، بیٹا اس کا ہے نا، تو باپ سمجھاتا ہے، بیٹا بار بار اپنے باپ کو گالیاں بک رہا ہے، بار بار گستاخی کر رہا ہے، بار بار نافرمانی کر رہا ہے، بار بار کیا کر رہا ہے؟ نافرمانی کر رہا ہے، بیٹا گستاخی کر رہا ہے، گالیاں بک رہا ہے، تو باپ ایک دن کیا کرے گا؟ اپنی جائیداد سے صبح دخل کر دے گا، لکھ دے گا کہ یہ اس ہمارے بیٹے، ہمارا بیٹا نہیں ہے، اس کو ہمارے جائیداد سے حصہ نہیں ملے گا۔ اب وہ کوئی کہے کہ یار تم باپ ہو، تم نے بیٹے کو بے دخل کر دیا اپنی جائیداد سے، یہی کہا جائے گا کہ باپ نے نہیں کیا، در حقیقت باپ کو اس منزل تک پہنچانے والا اس کا بیٹا ہی تھا، اس کے بیٹے کی کرتوت نے، سرکشی نے اس کو اس منزل تک پہنچا دیا کہ باپ کی جائیداد سے بے دخل کر دیا، خود اس کے کرتوت نے، اس کی نافرمانی، سرکشی نہیں، اس کو باپ کی جائیداد سے بے دخل کر دیا۔ بس اسی طرح میرے عزیزوں، ان بدبختوں کے دلوں پر جو مہر لگی ہے، خود ان کی کرتوتوں کا حال ہے کہ یہ بدبخت ایسے کرتوت کرتے تھے جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے دل پر مہر لگا دی، اب یہ کبھی ایمان نہیں لائیں گے۔ فرمایا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ آج آیت نمبر 7 پوری ہوئی، یعنی اس صرف 2 آیت کریمہ میں ان کافروں کا ذکر کیا گیا۔ 3 آیت میں مومنین کے اوصاف بیان کیے گئے، 2 آیت کریمہ میں کافروں کا ذکر۔ اب اس کے بعد جو آیت انشاءاللہ آئندہ درس میں آئے گی وہ ہے منافقوں کے بارے میں۔ منافقوں کے بارے میں اللہ نے 13 آیتیں نازل فرمائی، ان کا پردہ چاک کیا، 13 آیتیں، اور اگلے ہفتہ ہم انشاءاللہ پورے تفصیل سے بتائیں گے کہ آج بھی منافق ہیں، اور منافق کا وجود کہاں سے ہوا، کب ہوا، کس طرح ہوا، یہ پوری تاریخ آپ کو سنائیں گے آئندہ ہفتہ درس میں۔ آج وقت نہیں، ایک لمبی تفصیل ٹائم بھی ہو گیا ہے، تو انشاءاللہ یہاں سے 13 آیتوں میں منافقین کا اللہ نے ذکر کر کے ان کا پردہ فاش کیا تاکہ اہل ایمان ان منافقین کی فریب کاریوں سے بچے رہیں۔ آج بھی مسلمان دھوکے میں آ کر منافقین کے ساتھ ہو جاتے ہیں، ان کی فریب کاریوں کو سمجھ نہیں پا رہے۔ دور رسالت میں بھی یہی تھا، اس لیے اللہ نے کافروں کا جو کافر سخت ترین تھے ابو جہل جیسے لوگوں کا ذکر صرف 2 ہی آیت میں فرمایا، اور منافقوں کا ذکر کتنا آیت میں؟ 13 آیتوں میں فرمایا، تاکہ مسلمان، چونکہ خطرہ ایمان کا منافقوں سے زیادہ ہے، کھلے کافروں سے زیادہ خطرہ نہیں ہے، منافقوں سے زیادہ۔ یہ گویا کہ سانپ، آستین کے سانپ ہوتے ہیں، آستین کے سانپ یہ ڈستے ہیں تو ختم ہی کر دیتے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر فرمایا۔ انشاءاللہ آئندہ درس میں آپ لائیں گے تشریف جلد ہی، تو آپ کو پوری تفسیر منافقوں کے بارے میں اور کہاں سے اس کا وجود ہوا، کس طرح ہوا، یہ پوری ہسٹری انشاءاللہ آپ کو سنائیں گے۔ اللہ تعالیٰ بس ہمیں نور قرآن سے مالا مال فرمائے۔